آج 10 ذی-القعدہ دوسری جمعرات کا وہ دن آ گیا جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، مغرب سے پہلے اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 ذی-القعدہ دوسری جمعرات مبارک آ چکی ہے جس کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج اس مبارک جمعرات کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن رب کریم سے ہر ناممکن حاجت ممکن بنانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ذی-القعدہ کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو، لیکن پڑھنا یقین کامل کے ساتھ ہے کیونکہ یہ ذی-القعدہ کا مہینہ ہے جو کہ اپنی رحمت و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ذی-القعدہ کی 10 تاریخ آ گئی۔ اگر ابھی تک آپ ذی-القعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی جھولی خالی بھر جائے گی۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ کی خالی گھر کی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ذی-القعدہ کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ آج ذی-القعدہ کی 10 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے کرنا ہے۔ آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے اس بیمار کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں تو معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پیسوں سے شروع ہوتی ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے رزق کے حوالے سے خاص وظائف لے کر آؤں، کیونکہ جب رزق زیادہ ہوگا تو خود بخود لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج ذی-القعدہ کی 10 تاریخ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے ضرور استفادہ حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا اللہ پاک پورے سال کی اس کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ یہ ایسا مستند اور ایسا باکمال وظیفہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا لا علاج بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو بس آپ ذی-القعدہ کی 10 تاریخ جمعرات کے دن مانگتے چلے جاؤ۔ جتنا مانگ سکتے ہو آج مانگ لو۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی مشکلیں نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی-القعدہ کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ ویسے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی
جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کو عروج پر، ترقی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی جو حاجت ہے، مقصد ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ناممکن حاجت ہے، یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، آج اس حاجت کو لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے، اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کریں، اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لی جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب، یا رزاق، یا غنی جو ہیں، آپ ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے روزی دینے والا، اور یا غنیو کا مطلب ہوتا ہے مالدار کرنے والا، مالدار بنانے والا۔ یاد رکھیے گا، یہ رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی، آج ذکردہ کی 10 تاریخ جمعرات یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ نام ایسے طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتے ہیں، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے ان ناموں کو کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو ایک بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، مطلب کہ ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ جو آپ کے مقصد 2024 میں ادھورے رہ گئے اور بدر کی دربردار کی ٹھوکریں کھائی ہیں، نوکریوں کے لیے دھکے بھی کھائے ہیں، تو آج اس خاص تسبیح کو ضرور پڑھ لو۔ جو بندہ بھی آج اس خاص عمل کو پڑھے گا اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زندگی میں کس طرح سے انقلاب آ گیا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی نام 100 بار پڑھ لیں تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سورت اور سب سے خاص سورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ یہ سورت چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کی فیوز و برکات کم ہے، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے یہ سورت آج بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی سورت ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے یا سورہ کوثر ہے۔ یہ 2 ہی صورتیں ہیں زیادہ پڑھی جانے والی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنی ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا یہ بھی دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ ذوالقعدہ کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن سے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج جب آپ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یقین کریں کامیابیاں اس کے قدم میں آ جائیں گی۔ آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور اس کے گھر کو رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھے گا اس گھر سے تمام تنگدستیاں، تمام پریشانیاں، تمام کی تمام آزمائشیں، تمام کی تمام بے برکتیاں سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کروں کم ہے، بس اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا میں جتنی بھی خاص تسبیحات ہیں، نیک اعمال ہیں، 7 زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ ہم لوگ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ عمل پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی بندے کو اللہ پاک کا قرب مل جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ مل گیا تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینے کے بعد آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر ہوئے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، بشرطے کہ جائز حاجات ہوں، ناجائز نہ ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنے ارد گرد سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔